ایک مرتبہ پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں استعمال ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر جمہوریت ہار گئی۔ ایک مرتبہ پھر طالع آزما جیت گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد پاکستان میں حکمرانی کی دوڑ لگ گئی تھی۔ اقتدار کی ہوس اور انسانی لالچی جبلت نے پاکستان کے حکمرانوں کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جناح صاحب کی آنکھ کیا بند ہوئی، بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھل گئی اور پاکستان کو اپنا مال غنیمت سمجھنے لگے۔ ہر طرف سے پاکستان کے اوپر لپکنے لگے۔ گاہے بگاہے اقتدار کے لیے رسہ کشی شروع ہوئی، کبھی لیاقت علی خان اور مخالفین تو کبھی خواجہ ناظم الدین، سر غلام محمد اور اسکندر مرزا تو کبھی فیلڈ مارشل ایوب خان اور اسکندر مرزا کے درمیان یہ اقتدار کی کھینچا تانی چلتی رہی، اور یہ اقتدار کی رسہ کشی آخرکار اس وقت عارضی طور ختم ہوئی جب جنرل ایوب خان نے اقتدار پر دیدہ دلیری سے شب خون مارا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کو گن پوائنٹ دکھا کے اقتدار کی مسند سے ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ قبضہ اتنا مضبوط قبضہ تھا جس کے شاکس اینڈ آفٹر شاکس اب تک پاکستان کی سیاست میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایوب خان کی جانب سے اقتدار پر شب خون مارنا پاکستان کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن ثابت ہوا، جہاں سے آج تک پاکستان نے کبھی بھی حقیقی جمہوریت نہیں دیکھی۔ جنرل ایوب خان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اقتدار کے پجاری تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما بشمول سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کی خوشنودی حاصل کرنے لگے اور اپنے آپ کو بیچنے اور استعمال ہونے کے لیے پیش کرنے لگے۔ جنرل ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان اور یحییٰ خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق اور جنرل ضیاء الحق سے لے کر افواج پاکستان کی موجودہ قیادت تک سیاسی جماعتوں سیاسی لیڈرشپ کو اپنے مستقل مفادوں کی روشنی میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا پودا کبھی اپنی جڑ پکڑ نہیں پایا۔ 80 کی دہائی میں جب پاکستان کے ماڈل ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو MRD یعنی جمہوریت کی بحالی کی تحریک کی قیادت کر رہی تھی، ان دنوں جنرل ضیاء ان کی تحریک کو کمزور اور ناکام بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ، مذہبی جماعتوں اور MQM کو استعمال کر رہے تھے، اور وہ سب بڑی خوشی سے ہو بھی رہے تھے۔ بات نہ بنی، جنرل ضیاء جہاز حادثے میں مارے گئے اور MRD کی تحریک کے نتیجے میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی جیت گئی اور اقتدار پر براجمان ہو گئی۔ عسکری قوتوں نے بہت راستہ روکا، مگر عوام کی طاقت کے آگے عسکری قوتیں وقتی طور پر پیچھے ہٹی اور اقتدار محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے کر ہی دیا۔ ایک طرف اسے حکومت دے دی گئی تو ساتھ ہی میاں محمد نواز شریف اور ساتھیوں کو اسی کی حکومت کو گرانے کے لیے میدان میں اتارا گیا۔ بظاہر تو نواز شریف اور کمپنی تھی، مگر اس کے پیچھے عسکری قیادت اپنی پوری طاقت کے ساتھ کار آزما تھی۔ جب 1990-91 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی تو IJI اور مسلم لیگ کو حکومت دے دی گئی اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف جب اقتدار میں آ گیا تو بے نظیر بھٹو بطور سربراہ پیپلز پارٹی انہیں ہٹانے کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو ان کی پارٹی مینیفیسٹو کے خلاف تھا، اور جنرلز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نتیجے میں انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے والی حکومت کو 22 مہینوں میں ہی زمیں بوس کر دیا گیا۔ اس طرح 1993 میں پیپلز پارٹی کو ان کی خدمت کے نتیجے میں اجرت کے طور اقتدار دیا گیا، وہ بھی 2.5 سال کے لیے، کیونکہ اس کے یعنی بے نظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور رات دن ایک کر کے بے نظیر کی حکومت کو 1996 میں ہی ختم کرا دی۔ جب نواز شریف دوبارہ حکومت میں آئے تو پھر ان کی حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا اور اسے غیر جمہوری انداز سے ہٹانے کے لیے باقی تمام جمہوری قوتیں ان کے خلاف ہو گئی اور استعمال کرنے والے انہیں استعمال کر گئے، اور دیکھتے دیکھتے اصل حکمران جنرل پرویز مشرف کے روپ میں اقتدار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور تمام جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس دوران تمام سیاسی سربراہان، کوئی پھانسی چڑھا، کوئی قیدی بن کر قید لکھپت میں دن گزارنے لگا تو کوئی بےایمانہ طور مارا گیا، کوئی جلا وطن ہوئے، کوئی نااہل ہوئے تو کوئی تا حیات سیاست سے باہر ہو گئے، مگر سیاستدان اقتدار کی ہوس میں پھر بھی اپنی راہوں کا تعین نہ کر سکے اور آج تک عسکری قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو ہی رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی جمہوری سیاست کے لیے زہر تھا، مگر وہ ایک سیاسی پروسیس سے وزیر اعظم بنا۔ اس کو نکالنے کے لیے تمام جماعتیں ایک ہو گئی، بلکہ ان کو ایک ساتھ ملایا گیا اور انہیں استعمال کیا گیا اور عمران خان کو وقت سے پہلے ہی گھر بھیج دیا گیا۔ ہم BNTV بطور ایک ادارے کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی مدت پوری کرنے دی جاتی تو اچھا تھا، اور ان کو ہٹانے کے لیے جو بھی سیاسی جماعتیں استعمال ہوئی ہیں انہوں نے نہ صرف جمہوریت کے ساتھ دشمنی کی پر طالع آزماؤں کے اعلی کار بھی بنے ہیں، جن کا نقصان پاکستانی جمہوریت اور پاکستانی سیاست کو بہرحال ہوا ہے۔